السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ نوجوانوں، یقین مانو کہ آپ لوگوں کا احساس میرے دل سے نہیں جاتا، بالکل دل کو کے قریب آپ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہو، دل چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کرتا رہوں، کوئی نہ کوئی آپ کو کام کی بات بتا دوں جس بڑھاپے تک میں نے سیکھی ہیں، جو آئندہ آپ لوگوں کو دنیا کے بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، میں نے محسوس کیا، آپ بھی شاید، آپ تو یقیناً محسوس کرتے ہوں گے، کیونکہ ہماری جوانی سے زیادہ کیپیبل اور ٹیلنٹڈ ہیں۔ ہم نے جس زمانے میں آنکھ کھولی بہت سلو تھا زمانہ، ہر چیز بڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ صبح اٹھو تو کچھ اور رفتار ہوتی ہے اور شام سو تو دنیا کی رفتار کچھ اور ہوتی ہے۔ سیکھنے سکھانے عمل کرنے کے کام اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ آدمی کو بڑا چوکس ہونا پڑتا ہے۔ ایک بات جو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، بار بار کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی اس غفلت زدہ دماغ پر وہ چیز اثر کر جائے اور پھر وہ آدمی اس چیز کے پیچھے لگ جائے۔ یہ چیز جیسے کہتے ہیں عشق محبت، اپنے کام سے محبت، اپنے کام سے عشق، اپنے موٹو جو آپ کو دنیا میں کام کرنا ہے اس سے عشق محبت پیدا ہو جائے۔ محبت پیدا کرنے کے لیے، عشق پیدا کرنے کے لیے بار بار آپ کو ایک بات کا اظہار کرتا رہے، بار بار کئی باتوں کو دہراتا رہتا ہوں۔ اس وقت پھر میں دو بہت اہم ترین باتیں جو کرتا رہتا ہوں انہی کو دوبارہ کر رہا ہوں۔ دنیا میں دو بہت قیمتی چیز ہے انسان کے لیے، دو بہت قیمتی چیز ہے انسان کے لیے، جن کی جتنی وہ قدر کرے گا اس کی زندگی اتنی ہی روشن، درخشاں، چمکدار، اجلی، اور اس کے راستے کی منزلیں اتنی شفاف، صاف، سیدھی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک چیز ہے والدین، مدر اینڈ فادر، دوسرا ہے وقت۔ یہ دونوں اتنی قیمتی چیزیں ہیں کہ ان کی جتنی ضرورت محسوس کرائی جائے وہ کم ہے۔ دنیا کی بہترین ڈکشنریاں لا کر کے بھی اگر ان کی ضرورت کو اور ان کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے تو میرے نزدیک یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ والدین کی عظمت اور وقت کی عظمت کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جا سکے۔ جتنا زیادہ بیان کیا جائے گا پھر بھی کسر باقی رہ جائے گی۔ بہرحال بزرگوں کے اور بہت سے دانشوروں کے جو اقوال ہیں وہ میری نظر پڑے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ بھی اس چیز کا خیال کریں، کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور آپ کو آئندہ والدین کی جگہ لینا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ والدین جو ہیں، اگر دیکھا جائے، سمجھا جائے تو اگر زندگی میں کوئی دوست ہوتا نا، اصلی دوست، بغیر کسی غرض کے دوست، اپنی جان فدا کر دینے والا دوست، وہ والدین ہی ہوتے ہیں۔ والدین ہر طریقے سے اپنی اولاد پہ واری واری جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اسی وجہ سے اگر انسان اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے،
ایک نظر ڈالی اور محبت آ گئی، دل میں خوشی دوڑ گئی، اللہ کی طرف دھیان آ گیا، کتنی بڑی نعمت مجھے دے رکھی ہے میرے والدین کی شکل میں۔ تو یہ جو خوشی، یہ محبت کی جو نگاہ ہے نا، اب دیکھیں میں پھر ایک بات کہتا ہوں، میں اللہ رب العزت میں پورا یقین کرتا ہوں۔ اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اب یہ مسلمان ہیں ان کے لیے یہ بات اس طرح سے ہے، باقی آپ اپنے طور پر دوسرے معنوں میں لے لیں۔ جب کوئی شخص اپنے والدین کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے ہر مذہبی کتاب میں کوئی نہ کوئی بات دی ہوئی ہوگی کہ اس کو ایک بہت بڑی قیمتی اور بہت ہی بات ہے، ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ دو عبادتیں مسلمانوں میں بڑی صرفے والی ہے، بہت صرفہ ہوتا ہے اور اس کا ثواب بھی بہت ہوتا ہے، عبادات میں اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ تو اسی اعتبار سے والدین کو دیکھنے کا ثواب اتنا ہے، میرا اندازہ کر رہے ہیں جو ان دو عبادتوں پہ خرچہ ہوگا وہ خرچہ ہو جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایک بچے نے، ایک اولاد نے اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھا تو اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ہے وہ خوبصورت بات جو میں آپ کو باپ کی اہمیت دلانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ویسے تو میں کہہ چکا ہوں کئی بار، اس بات کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان، ہر نوجوان اپنے والدین کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ یہ ایک اصول ہے محبت پیدا کرنے کا کہ آپ کسی چیز کی تعریف کرتے رہیں، اس کی اہمیت دلاتے رہیں، تو وہ دھیرے دھیرے آپ کے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے گی، اور وہ اس کی ایک خاص قسم کی فیلنگس آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اس فیلنگس کو کہتے ہیں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب میں ایک ایک کر کے آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی خدا کی خوشنودی کا موجب ہے۔ اور میں نے آپ کو بات بتا دی۔ تین چیزیں زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں۔ تین چیزیں زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں۔ تین چیزیں زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں: جوانی، حسن اور والدین۔ دیکھ لیں آپ، والدین بس ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تین چیزوں کا احترام کرو، یعنی ان کو واجب ہے، ان کے اوپر خوب زبردست طریقے سے ان کا لحاظ رکھو۔ ایک والدین کا، دوسرا استاد کا، تیسرے قانون کا۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کا احترام کرو، یہ ہے ایک بات ضروری۔ پھر ایک بات عام پچھتاوے کی ہے لیکن بہرحال کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ لکھا ہوا بھی ہے۔ بیٹا وہی جو باپ کی خدمت کرتا ہے۔ جس کو والدین ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ یہ تو والدین کے لیے سرسری سی باتیں ہیں، بہت کچھ ہے۔ اسی کو آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلی بات اپنے والدین کا احترام کریں اور ان کی خدمت کریں۔ اب میں دوسری چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ وقت ہے۔
وقت کو آدمی بہرحال یہ بات ہر ایک کو محسوس کرتا ہے، ہر آدمی کہ آدمی عام طور پر اس کو وقت کو ضائع کرتا رہتا ہے، وقت کو ضائع کرتا رہتا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے آپ کہ آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا ضائعانہ کاموں میں، بیجا کاموں میں، بیجا مصروفیات میں، نوجوانی میں خاص طور سے اور لڑکپن میں خاص طور سے انسان لگا رہتا ہے۔ جب وہ وقت چلا جاتا ہے تب خیال ہوتا ہے ارے یار میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں ضائع ہو جانے کے بعد بھی پھر حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت جو وقت آپ نے ضائع کر دیا وہ، اور گئے ہوئے والدین جو دنیا سے چلے گئے والدین وہ واپس نہیں آتے، وہ واپس نہیں آتے۔ اسی طرح سے وقت کے لیے کہا جاتا ہے کہ وقت اس دنیا کی روح ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وقت گزر رہا ہے اور اس میں ہم رہ رہے ہیں۔ وقت زندگی کی ایک روح ہے، وقت اس دنیا کی روح ہے۔ وقت ایک ایسی زمین ہے جس پر محنت کے بغیر کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اگر وقت کی زمین پر پوری طرح کوشش کر کے محنت کی جائے تو یہ ضرور پھل دیتی ہے، اگر بیکار چھوڑ دی جائے تو پھر اس وقت کی زمین میں خاردار جھاڑیاں، مصیبتیں، پریشانیاں ہی آتی ہیں۔ پھر اس چیز کو دوبارہ دہراتا ہوں، وقت ایک ایسی زمین ہے جس میں محنت کے بغیر کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اگر وقت کی زمین پر پوری کوشش کر کے محنت کی جائے تو یہ ضرور پھل دیتی ہے، اگر بیکار چھوڑ دی جائے تو پھر اس وقت کی زمین میں خاردار جھاڑیاں ہی اگتی ہیں، پریشانیاں ہی آتی ہیں۔ پھر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ زندگی بھی امانت ہے، تو زندگی کے ساتھ تو وقت لگا ہوا ہے، زندگی کے ساتھ وقت لگا ہوا ہے تو وقت بھی ایک امانت ہے۔ اب یہ دیکھ لیں آپ، ہر سانس کے ساتھ آپ کی زندگی کے اوقات کم ہو رہے ہیں، ہر گھنٹے کے ساتھ آپ کی زندگی کے گھنٹے کم ہو رہے ہیں، ہر دن کے ساتھ آپ کی زندگی دن کم ہو رہے ہیں۔ یہ ایک احساس پیدا ہو جائے کہ ہم ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ وقت زندگی کا تانا بانا ہے، اگر بچپن کی بھاگ دوڑ میں اسے توڑ ڈالو گے تو پھر عمر بھر نہ جوڑ سکو گے۔ جتنے ننگے، بھوکے اور مفلس تم دنیا میں دیکھ رہے ہو، یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے وقت کو ضائع کیا۔ اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہو تو وقت کی ہر ایک منزل کو ہمت و ہوشیاری سے پورا کرو، مکمل کرو۔ وقت زندگی کا تانا بانا ہے، یہ اردو ہے، بڑی تانا بانا، جیسے کپڑا سیا جاتا ہے نا، تو کپڑا بنا جاتا ہے نا، اس میں تاگے چلتے ہیں ادھر سے ادھر تو وہی تانا بانا ہے۔ وقت زندگی کا تانا بانا ہے، اگر بچپن کی بھاگ دوڑ میں
اسے توڑ ڈالو گے تو پھر عمر بھر نہ جوڑ سکو گے۔ جتنے ننگے، بھوکے اور مفلس لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہو، یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے وقت کو ضائع کیا۔ اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہو تو وقت کی ہر چیز، ہر ایک منزل کو ہمت و ہوشیاری سے طے کرو۔ میرے نوجوانوں، چند باتیں، بہت سی باتوں میں سے چند باتیں بیان کی ہیں میں نے۔ وقتاً فوقتاً اس قسم کی باتیں بھی ہوں گی جس میں آپ کو اقوال زرعی کہلاتے ہیں، یہ اچھی باتیں بتائی جائیں۔ گفتگو میں تو آتی رہتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے، لیکن میں نے سوچا کہ کچھ اقوال زرعی بھی آپ کو بتائے جائیں تاکہ آپ میں ایک خاص شوق اور ولولہ پیدا ہو، اور دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے آپ میں عشق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ بس آج کا ویلاگ اسی پہ ختم کر دیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ دوسرے ویلاگ میں آپ سے بات ہوگی۔